بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقائق 786 اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، جو آپ کی طرف ویڈیو بھیجی جا رہی ہے، اس کے اندر سنت برتن اور مسنون دعائیں ذکر کریں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، اور ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ لوگ میرے محبوب کے طریقوں پر عمل کریں، ان کی زندگی کا اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی جائے، بے شک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے کیا ہوا کوئی عمل ہو، یا قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا کون سا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لوگ سنت پر عمل کریں۔ ذریعہ نجات، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ اللہ کی بات بھی ماننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننی ہے، کامیابی تب ملے گی، اس کے علاوہ نہیں ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ سنتوں کو مضبوط پکڑ لینا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ سنتوں کو چھوڑنے کا بڑا نقصان، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، چھوڑ دیا، غفلت برتی، وہ ہم میں سے نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی سنت ہی تو ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور ایک جگہ فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیسے پتہ چلے گا؟ صرف اور صرف اتباع سنت کے ذریعے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ یہ جانچنا بہت آسان ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق ہے یا سنت کے مخالف۔ اگر سنت کے مطابق ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی اللہ راضی ہیں، اور اگر ہماری زندگی سنت کے خلاف ہے تو دلیل یہ ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں۔ توبہ کر کے اتباع سنت پر دوبارہ واپس آ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے اندر میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی وجہ سے تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک فرمایا اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرا فرمایا میری سنت۔ سنت کے بغیر انسان کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ موجودہ حالات اور راہ سنت، اور آج کل جو حالات ہیں اس کے مطابق بھی نبی علیہ السلام نے بات فرما دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امت میں اختلافات کے وقت میری سنتوں پر عمل کرنے والا ایسے ہوگا جیسا کہ کوئی ہاتھ میں چنگاری لینے والا ہو۔ یہ وہ حالات ہیں کہ لوگ دینی امور میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اپنی اپنی خواہشات کے تابع ہیں، اور سنت کو چھوڑ کر، دینی امور کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات، رواج اور رسموں کو پورا کر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں سنتوں پر عمل کرنے میں مشکل تو ہوگی۔ بہرحال جس گھر میں آج پردے کا ماحول نہیں، بے پردگی رائج ہے، وہاں کسی بچے کا پردہ اختیار کر لینا ایسا ہی ہے جیسا ہاتھ میں انگارہ لے لینا۔ لیکن جو آج یہ محنت کر لے گا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے انگاروں سے بچ جائے گا۔